عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين المنتخبين المتأدبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواریون نحن انصار اللہ صلوات پڑھیں محمد وعلی بیت محمد سامعین محترم دانشمندان اعظام میرے واجب الاحترام شیعہ سنی دوستوں اور بھائیوں نصرت امام حسین علیہ السلام سے نصرت امام زمانہ تک کے موضوع کے جو سلسلہ گفتگو آج سے 5 دن پہلے شروع ہوا تھا وہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہے اپنی روش اور اپنے طریقے کے مطابق اپنے اسلوب کے مطابق اگر یوں کہا جائے کہ میری مجلس کا محصل یہ ایک شرعی مسئلہ ہوتا ہے تو بے جانا ہوگا چونکہ یہ ہمارے کردار سے تعلق رکھتا ہے روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے لہذا یہ مسئلہ انتہائی اہم ہوتا ہے عزیزان گرامی کل ہم نے غسل ترتیبی کا طریقہ بتایا تھا چاہے وہ جنابت ہو چاہے وہ دوسرا غسل ہو جو بھی ہو غسل نام کی کوئی چیز ہو تو اسی طریقے سے وہ انجام دی جاتی ہے عرض کی تھی کہ غسل جو ہے وہ جنابت کا بالخصوص اس کے اندر ایک شرعی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب جنابت کا غسل کرتے ہیں تو یہ کل جو میں نے وضاحت کی تھی اور پوچھا تھا کہ بھئی جنابت کا غسل واجب ہے یا مستحب ہے کیا ہے تو بہت سے ہمارے یہاں پہ بلکہ تقریباً سب نے کہا کہ واجب ہے تو یہ غلط ہے اشتباہ ہے پتہ کہاں بھی مسئلہ کہاں پہ بنتا ہے مسئلہ جب جو ہے نا آپ غسل کرتے ہیں اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ واجب ہے توجہ ہے اس باریکی کو اس نزاکت کو اگر نماز کا وقت ہے تو واجب ہو جاتا ہے کیونکہ نماز آپ کی بغیر طہارت کے نہیں ہوتی نماز کے لیے غسل جنابت جو ہے نا واجب ہے تو اب اگر آپ نے نماز سے پہلے واجب کی نیت سے کی تو آپ کو غسل نہیں ہوتا چاہے آپ صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے آپ نے وہ سارے واجبات ادا کیے لیکن چونکہ نماز سے پہلے یہ واجب نہیں تھا آپ نے واجب کی نیت کر لی ہے تو وہ غسل ہوتا نہیں ٹھیک نہیں لہذا اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اچھا تو کیا کریں کہ جو مشکل ساری حل ہو جائے کوئی مسئلہ نہ بنے
نماز کا وقت ہو نہ ہو، ہم جو ہے نا اس کا آسان طریقہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ قربتاً اللہ کی نیت سے کریں. کیا؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. واجب قربت نہ کہیں اسے، سنت قربت نہ کہیں، بس صرف کہیں قربتاً اللہ. غسل کرتا ہوں جنابت کا، قربتاً اللہ. یہ اس نیت سے کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. غسل ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا. سامعین محترم، نصرت کے موضوع پر جو گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر مدد کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مختلف الفاظ ہیں. وہاں پر ایک لفظ جو ہے نا نصرت کا بھی استعمال ہے. لفظ نصرت میں نے عرض کی کہ اصل معنی اس کا یہ ہے کہ وہ بارش کا وہ تیز اور شدت اور زور کے ساتھ برسنے والا مسالدار، وہ اتنے فشار کے ساتھ وہ پانی جو ہوتا ہے، پریشر کے ساتھ جو پانی آتا ہے، جو ایک چیز کا جمود ختم کر دے، اس کو نصرت کہتے ہیں. تو اس چیز کو نصرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے حوالے سے ہم نے عرض کی کہ یہ ایک نصرت کا ایک معنی ہے. دوسرا، نصرت کا معنی یہ ہے کہ نصرت ہمیشہ کسی مخالف اور جنگ میں طلب کی جاتی ہے، جبکہ تعاون یہ عام ہے. کسی بھی معاملے میں کسی بھی حوالے سے مدد ہو، اس کو جناب والا عون کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں تعاونوا علی البر والتقوی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تناصروا علی البر والتقوی. عام تعاون ایک دوسرے کے ساتھ معاونت جو کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کہتے ہو کہ بھائی پروردگارہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہیں سے میرے پاس بھائیوں کو یہ شائبہ ہو گیا کہ جو اہل سنت اور شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یہ شرک ہے. کیوں؟ ابھی یہ میں جب آ رہا تھا ادھر، یہ تقریباً یہ چاند رات جو تھی، تو ہمارے پاس ایک پروفیسر آئے تھے، وہ LLBs کے تھے. اور یہ مرزا جو ہے نا محمد علی، جو آج کل بہت زیادہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے، اس کا کوئی تھا وہ بندہ. تو ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بحث کرنی ہے، اور ہم نے کہا کہ آپ کی خدمت میں. اور انشاءاللہ محرم کے بعد جب جائیں گے پھر وہ سلسلہ گفتگو کا وہاں پہ شروع ہوگا. تو ان کی بحث کا توجہ، ان کی بحث کا ایک محور یہ تھا کہ آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. میں پچھلے مجلسوں میں ایک بار ذکر کر چکا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم یا علی مدد کیوں نہ کہیں. مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم یا علی مدد کیوں نہ کہیں، کیا مشکل ہے یا علی مدد کہنے میں؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ یا علی مدد نہ کہو؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا اس کا مطلب وضاحت کرو، واضح کرو اس بات کو. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو جس سے مدد مانگی جائے گی وہ خدا ہوگا. توجہ ہے جانے گرامی، صرف خدا ہی مدد کر سکتا ہے، اور جس سے مدد مانگو گے گویا آپ اس کو خدا سمجھ رہے ہو. میں نے کہا اگر یہی فارمولہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دین پروفیسروں کا کام نہیں ہے، علماء کا کام ہے. یہ ان کا کام نہیں ہے ظاہری ترجمہ پڑھ کے اور جناب والا اللہ ان کو پارا پارا کرے جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا. کہ بھئی جب بکھری ہوئی چیزیں، کیونکہ میرا تھیسس بھی PhD کا جناب والے اسی نظم قرآن کے بارے میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا جو ذرا مشکل ہو جائے گا مسئلہ، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس کے اوپر ہمارے دلائل بھی ہمارے پاس ہیں کہ قرآن کوئی پراکندہ کتاب نہیں ہے، منظم کتاب ہے. قرآن منظم کتاب ہے.
ایک خاص ادب کے تحت آئی ہے، ایک خاص اس کا ایک ہر سورہ کا ایک ہدف ہے، ایک غرض ہے، اس کا جو ایک مقصد ہے، اس غرض کے تحت آئی ہے۔ اہل سنت میں بھی بہت سے قائل ہیں، ہمارے یہاں بھی بہت سے قائل ہیں، بعض مخالفین بہت کم ہیں لیکن مخالف بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے کچھ قرآن بھی پڑھا ہے؟ جی ہاں قرآن پڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھا قرآن پڑھا ہے، پھر قرآن سمجھا نہیں ہے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جو خدا، توجہ، جو خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلا سورہ ہے قرآن کا، دوسرا سورہ قرآن کا پڑھو۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، کچھ صفحے الٹو، جب کچھ صفحے الٹو گے آپ کو اللہ رب العزت کا یہ فرمان ملے گا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، توجہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ بھئی آپ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ اور وہاں پہ تو ہم خبر دے رہے ہیں، یہاں پہ اللہ کا آرڈر ہے، کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو نماز سے اور مدد مانگو صبر سے۔ میں نے کہا آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ خدا ہوتا ہے، تو یہ تو بتاؤ کہ نماز خدا ہے یا صبر خدا ہے؟ بتائیے نا یار، بڑا سریلا قسم بنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے بھائی توجہ ہے، جب پوچھتے ہیں نا آپ ریزن پوچھیں، علت پوچھیں، سبب پوچھیں کہ بھئی کیوں آخر شرک ہے، وہ کہتے ہیں بھئی شرک اس وجہ سے ہے کہ یہ جناب والا خدا ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو ہم نے کہا تو آپ تو نستعین کی بات کر رہے ہو، خبر کی بات کر رہے ہو، ہم تو تمہیں آرڈر بتا رہے ہیں خدا کا۔ کہا نہیں وہ ایسے اور وہ ویسے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ یہی کہو گے نا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو یا جس شخص سے یا جس چیز سے یا جس فعل سے اللہ نے اجازت دی ہو اس سے مدد مانگ سکتے ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ علی ہو، آپ مدد مانگ سکتے ہو۔ صرف یہ ہے کہ پرمیشن ادھر سے ہے یا نہیں، اجازت ادھر سے ہے یا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے کے نہ مانو، اللہ کے بنائے ہوئے کو مانو۔ توجہ ہے؟ تو مدد عزیزان گرامی دیکھیے، مدد مانگنے کا یہ نصرت مانگیں، یہ استعانت کریں، اور یہی مادہ اس کا استعمال ہوا حضرت ذوالقرنین پیغمبر کے حوالے سے۔ جب وہ بھن باندھ رہے تھے تو اس جگہ پہ اللہ کے اس نبی نے کہا اعینونی، میری مدد کرو۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ پروفیسر صاحب سے میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا تیری نظر میں تو پھر پیغمبر بھی مشرک ہے، وہ بھی کہہ رہا اعینونی، میری مدد کرو۔ اب مولوی صاحب ایک قدم آگے کہا جب تک زندہ ہوتا ہے مدد مانگنا جائز ہے، جب مر جاتا ہے بندہ تو مدد مانگنا شرک ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اب میں نے پھر پکڑا، جب زندہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بدن کی وجہ سے مدد مانگتے ہو یا اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے؟ یار بات سمجھنا ہے۔ دیکھو یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ لباس حرکت کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے؟ بولیے نا میرے بھائی، ہاتھ حرکت کر رہا ہے۔ میں جب چلتا ہوں تو یہ میری شلوار چل رہی ہوتی ہے یا میں چل رہا ہوتا ہوں؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یہ میری قمیص چل رہی ہوتی ہے یا وہ چل رہی ہوتی ہے؟ عزیزو اصل جسم نہیں ہے، اصل روح ہے۔ کیا سن رہے ہو یار عزیزان گرامی؟ اصل روح ہے، جسم نہیں ہے، جسم مدد نہیں کرتا۔
یا علی یا علی، جسم مدد نہیں کرتا، وہ روح ہوتی ہے جو احاطہ رکھتی ہے. جیسے میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے نا، آج میں نے یہ لباس پہنا، جیسے میں ہاتھ ہلاتا ہوں تو یہ لباس ہلتا ہے، کل میں دوسرا لباس پہنوں گا ویسے وہ کرے گا. آج روح کو یہ مادی لباس پہنایا گیا ہے، کل یہ مادی لباس سے آزاد ہو جاتی ہے. نبی سے آپ مدد مانگتے، کیوں مانگتے ہو؟ جسم کی وجہ سے. میں اور اسادہ کر دوں سید والا، آپ یہ مجھے بتاؤ، نبی کے جسم پر ایمان لائے ہو یا نبی کی نبوت پر ایمان لائے ہو؟ توجہ ہے عزیزان کا؟ تو نبی کی نبوت پر ایمان لائے ہو. نبوت کب مری ہے؟ رسالت کب مری ہے؟ ولایت کب مری ہے؟ میں نے کہا اچھا چلو پھر بھی نہیں مانتے ہو تو پھر یہ تو بتا دو، کیا شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یا علی یا علی یا، شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہا زندہ تو ہوتا ہے. میں نے کہا پھر؟ میں نے کہا تیرا نظریہ اور ہے، اللہ کا نظریہ اور ہے. تیرا نظریہ اور ہے، اللہ کا نظریہ اور ہے. مجھے یہ بتاؤ، میں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ علی شہید ہے یا نہیں ہے؟ حسین شہید ہے یا نہیں ہے؟ اب بات سمجھنا، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہات کی نظر کر رہا ہوں. میں نے کہا ایک بات تو مانو نا، یا شہید ہے یا نہیں ہے؟ کہا شہید ہے. تو میں نے کہا آپ کہتے ہو نا شہید ہے، تو آپ ہی تو کہتے ہو زندہ اور جاوید کا. توجہ ہے نا؟ ایک جانب آتے ہو تو کہتے ہو یہ زندہ ہیں، ان کا ماتم نہیں کرنا چاہیے. چلو ہم ماتم نہیں کرتے، مدد تو زندوں سے مانگ سکتے ہیں نا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ قرآن ان کو زندہ کہہ رہا، اور صرف زندہ نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ کے حضور یہ رزق لے رہے ہیں. اور سورہ بقرہ نے اللہ میں ارشاد فرمایا کہ متقین اور اللہ کے اچھے بندوں کی یہ ہے کہ جو اللہ سے رزق لیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. شہید اللہ سے رزق لیتا ہے، وہ کنجوس نہیں، وہ بخیل نہیں، وہ فقیر نہیں کہ وہ اپنے پاس رزق محفوظ رکھے. وہ اللہ سے رزق لیتا ہے، اللہ کی مخلوق میں بانٹ دیتا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ اب اس سے زیادہ تو میں آسان نہیں کر سکتا قرآن کے حوالے سے. تو اچھا یہ نصرت بھولیے گا نہیں، نصرت. اب یہ مجھے بتائیے، آج بات ہوگی آگے. نصرت، جب خدا نصرت مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا محتاج ہے. میرے ساتھ چلیے گا، اب مجھے نعرے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت کہ اللہ جب من انصاری اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ میری اور آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے. استدلال سنیے گا، سمجھیے گا، اگر پھر سمجھ گئے تو پھر داد دیجیے گا. دیکھیں دراصل اس جملے کو الٹا کر لیں. کیسے؟ اگر تم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، نصرت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے کچھ قاعدے ہیں. توجہ ہے؟ دراصل ہم مدد نہیں کرنا چاہ رہے، خدا چاہتا ہے کہ میں مدد کروں. یا علی یا علی، اللہ چاہتا ہے کہ میں مدد کروں. ہم حسین کی مدد نہیں کرتے، حسین چاہتا ہے کہ میں مدد کروں. ہم علی کی مدد نہیں کرنا چاہ رہے، علی چاہتا ہے کہ ہماری مدد کرے. لیکن ان کی مدد حاصل کرنے کا ہر ایک کی مدد نہیں کرتے. طریقہ ہے، روش ہے، راہ ہے، اسلوب ہے. توجہ ہے؟ طریقہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا، علی کی مدد حاصل کرنے کا، حسین کی مدد حاصل کرنے کا. وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم مدد کرو گے تو میں تیری مدد کروں گا.
یا علی یا علی یار سنو عزیزان گرامی، تم میری مدد کرو گے تو میں تیری مدد کروں گا. مطلب یہ مدد کی ضرورت مجھے نہیں ہے، مدد کی ضرورت تمہیں ہے. کہا شرط ہے، ایک ہوتی ہے نا شرط، ایک ہوتا ہے اس کا مشروط. میں ابھی علمی گفتگو کروں تو شاید اچھا نہ ہو، مناسب نہ ہو کہ یہاں پہ شرط یہ ہے کہ تم مدد کرو، اور جواب شرط کیا ہے؟ میں مدد کروں گا. اہم شرط نہیں ہوتی، جس کے لیے شرط رکھی گئی ہے وہ اصل ہوتا ہے. جس کے لیے شرط رکھی جاتی ہے، جسے جواب شرط کہتے ہیں، جزائے شرط کہتے ہیں، وہ مہم ہے. تو گویا مہم یہ نہیں ہے کہ تم مدد کرو، مہم یہ ہے کہ میں کب مدد کروں گا، میں کس صورت میں مدد کروں گا. شرط یہ ہے کہ تم مدد کرو. اسی لیے جب مانگی مدد تو ایک چیز، لیکن جب جزا کی ذکر آئی تو دو چیزیں بیان کی. کہا مدد بھی کروں گا، ثبات قدم بھی دوں گا. توجہ ہے عزیزان کرام؟ اب اس بات کو سمجھیے گا. اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد بھی آئے، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جناب امام علی کی مدد بھی آئے، لیکن بعض لوگ شاید حیران ہوں کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. غدیر میں جا کر دیکھیے گا، غدیر آپ سنتے ہو نا، نعرے بھی لگاتے ہو من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ جملہ صرف معروف کر دیا گیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک جملہ کہوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو، یہاں پہ ایک جملہ کہوں آپ کی بالیدہ توجہات کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ولایت کے حوالے سے. دیکھیں غدیر میں ولایت سمجھائی گئی یہ نہیں، سمجھانے والا کون؟ بولیے کس نے؟ اللہ نے سمجھوائی، پیغمبر نے سمجھائی، صحابہ نے سمجھی. توجہ، اللہ نے ولایت سمجھائی، سمجھوائی، نبی نے سمجھائی، صحابہ نے سمجھی. سمجھا رسول رہے ہیں، سمجھ صحابہ رہے ہیں، لیکن ایک جیسی ولایت نہیں سمجھی. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں نا، میں تقریر کر رہا ہوں، تقریباً 6 دن آ رہا ہوں، میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، میں نے یہ باتیں کی. میں شرطاً کہتا ہوں کہ ابھی یہ اگلا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے پوچھوں کہ یہ پہلی والی گفتگو سے آپ کیا سمجھے؟ ڈرے نہیں، میں پوچھوں گا نہیں. میں ان سے پوچھوں فیصل بھائی آپ بتائیں، آپ بتائیں، اس نے کچھ سمجھا ہوگا، اس نے کچھ سمجھا ہوگا. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ میں تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا. توجہ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ کی ولایت اللہ سمجھوانا چاہ رہا ہے، نبی سمجھا رہا ہے، صحابہ سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے علی کو مولا مان لینا کافی ہے اور یہی ولایت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ادھر بھی پڑھو، ادھر بھی پڑھو، ادھر بھی پڑھو، ادھر بھی کرو. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اگر ولایت علی صرف زبان پر جاری کرنے کا نام ہے تو غدیر میں جس نے مولا مانا تھا اسے تو مانتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں وعدے کروں ناراض تو نہیں ہوگے؟ جب مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا تو کون آیا تھا کہ واہ 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 یا علی یا علی یا علی، وہ داد دیتا ہوا کون آیا تھا عزیزو؟ کیا کہنے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا علی، اے ابو الحسن، مبارک ہو، بخن، یا علی یا علی یا علی، بخن، مبارک ہو. کس بات کی مبارک ہو؟ اس لیے مبارک ہو آج سے تم ہر مومنہ کے مولا بن گئے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ چلو شرط لگا دی، جو مومن ہوگا اس کا مولا علی ہوگا. ہمیں بھی فاروق اعظم نے کہا ہے نا، حق کو باطل میں فرق کرنے والے نے کہا ہے تو قید لگا دی ہے. اب فاروق اعظم کی نظر میں وہی مومن ہے کہ جس کا مولا علی ہے. اگر جس کا مولا علی نہیں، وہ لاکھ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں،
فاروق اعظم کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. کیا بات توجہ ہے عزیزان گرامی. اچھا ابھی مجھے بتائیں عزیزو، سلمان نے آ کر کہا ہو واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی جگہ پہ سلمان کا ملتا ہے، ابو ذر کا ملتا ہے؟ حاجیوں میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ بتاؤ نا، وہ آئے یا نہیں آئے؟ انہوں نے زبان سے کہا نہیں کہا، لیکن یہ بولی ہے کہ جب نبی اکرم اس دنیا سے گئے تو غدیر بولی کس میں اور علی کے ساتھ کھڑے کون ہوئے؟ یا علی یار میں نے ولایت تمہیں دے دی ہے. عزیزان گرامی، ولایت سسٹم کا نام ہے، نظام کا نام ہے، ولایت زبان کیسے اظہار کا نام نہیں. علی کی بیعت کی جاتی ہے، بیعت. سلمان نے بیعت کی تھی، باقیوں نے بیعت کی تھی. اچھا بیعت کا معنی کیا ہے؟ میرے خاموش ساتھی میرے خیال میں ویسے پیغمبر کو بھی جو ملے تھے خاموش ملے تھے، مجھے بھی جو ملے ہیں خاموش ہی ملے ہیں. دیکھیے یہ کیوں، یہ تو بتائیے بیعت کس کو کہتی ہے؟ کہ بیعت کا جو چکر ہوتا ہے، یہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ توجہ، بیعت کا چکر یہ ہے عزیزو کہ بیعت کہتے ہیں بیع سے نکلا ہے. بیع کہتے ہیں نا، معاملہ بیع جب کرتے ہیں خرید و فروخت جو کرتے ہیں اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا. ادھر سے آپ نے ایک چیز بیچی، اس نے خریدی، یہ ہے بیع. لیکن بیعت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ اپنے نفس کو بیچتے ہیں، جس کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جس کے ہاتھ میں آپ بیعت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، وہ آپ کو خرید رہا ہے. بھائی جملے کی قدر کیجئے گا، شاید اس طرح سے بیعت آپ کو کسی نے نہ کروائی ہو. عزیزان گرامی، بیعت اگر میں سید زادے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، گویا میں نے آپ کو بیچا، اور جو چیز بک جاتی ہے اس کا مالک وہ نہیں رہتا، اس کا مالک وہ نہیں رہتا، اس کا مالک وہ نہیں. یہ انگوٹھی میں نے بیچ دی، آپ نے خرید لی، تو پیسے میرے، انگوٹھی آپ کی. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ آپ دیکھیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی، غیر معصوم کی بیعت نہیں ہوتی. کیوں؟ غیر معصوم تیرا مالک نہیں بن سکتا، تیرے نفسوں کا مالک نہیں بن سکتا. اب غدیر خم عزیزو جب بیعت کی تھی تو یہی کہا تھا نا کہ ہم علی کے نام پر اپنے آپ کے بیعت کی تھی. مطلب یہ کہ آج سے یا علی میرا نفس نہیں ہے، تیرا ہے. علی آج کے بعد میرا ہاتھ میرا نہیں، تیرا ہے. یار ولایت کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ولایت کا معنی ہوتا ہے تصرف کرنا. ولایت کا معنی ہوتا ہے کیا کرنا؟ تصرف. تصرف کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، تصرف کس کو کہتے ہیں؟ حکمرانی کرنا، حکومت کرنا. اللہ نے آپ کو بھی سید، مجھے پتہ نہیں کون سید ہے کون غیر سید ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھی ولایت دی ہے. آپ کی حکومت چلتی ہے کس پر؟ آپ کے جسم پر. آپ جیسے چاہتے ہو ہاتھ ہلاتے ہو، جیسے چاہتے ہو انگلی ہلاتے ہو، جس طرف چاہتے ہو آپ جناب والا قدم چلاتے ہو، جس طرح چاہتے ہو زبان چلاتے ہو. تمہیں اختیار ہے نا میرے بھائی، اس کے ساتھ گانے گاؤ، اس کے ساتھ مولا کی مداخانی کرو، تیرا اختیار. اس کے ساتھ سینما گھر جاؤ، گناہ کی طرف جاؤ، مولا کے در کی طرف آؤ، اللہ کے گھر کی جانب جاؤ، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو آپ دیکھو، ایک منٹ میرے بھائی، میرے جوان، میرا عزیز، آپ ذرا سا تصور کریں، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ سے بھی کم کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور کریں. آپ تصور کریں کہ یہاں پہ ایک دیوار ہے، ایک دیوار پر ایک قالین ہے، قالین کے اوپر ایک شیر ہے. توجہ یار عزیزان گرامی، آپ نے تصور کیا کہ یہاں پہ قالین ہے. ایمان سے بتائیے تیرے ذہن میں یہ تصور آیا یا نہیں آیا؟
تیرے ذہن میں یہ تصور آیا تجھے اللہ نے اتنی ولایت دی ہے کہ تو ذہن کے اندر قالین کو مجسم کر سکتا ہے، اس کے اوپر شعر کو تصور کر سکتا ہے، یہ تیری ولایت ہے اور یہ امام کی ولایت ہے کہ جو قالین کا شعر ہے اس کو اشارہ کر دے تو حقیقی شعر بن جائے۔ توجہ ہے جانے، تصرف، ولایت، حکمرانی، یہ حکمرانی کیسے؟ آپ انگلی سے اشارہ کر سکتے ہو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کی ولایت ایسی ہے کہ اشارہ کر دیں تو چاند مسکرا دے۔ یہ ہے ولایت۔ توجہ ہے جانے کا، یہ ہے ولایت۔ اب مجھے بتائیے، آپ انگلی کاٹ سکتے ہیں؟ اجازت ہے؟ شرعی نقطہ نظر سے انگلی کاٹ سکتے ہیں؟ گردن کاٹ سکتے ہیں؟ پاؤں کاٹ سکتے ہیں؟ آنکھ پھوڑ سکتے ہیں؟ سر پھاڑ سکتے ہیں؟ توجہ، پھاڑ سکتے ہیں؟ نہیں پھاڑ سکتے۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ نے تجھے اختیار نہیں دیا۔ تو انگلی ہلا سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا، بات کر سکتا ہے، زبان کاٹ نہیں سکتا، لیکن یہاں پہ تیری ولایت ختم، یہاں پہ تیرے مولا کی ولایت شروع، یہاں پہ تیرے مولا کی ولایت شروع۔ اب مولا نے کہا انگلی کاٹو، کاٹنی پڑے گی۔ مولا نے کہا سر دو، سر پھیرنا پڑے گا۔ مولا نے کہا پاؤں کاٹو، پھر کٹوانے پڑیں گے۔ یہ ہے ولایت کا معنی۔ اب مجھے یہاں پہ سید والا کے مومنین بتائیں، ایسی ولایت کس پر مولا کی ہے؟ کیا ہم نے مولا کو اس معنی میں مانا ہے یا مولا کو کسی اور معنی میں مانا ہے؟ کیا میرے اوپر مولا کی ولایت چلتی ہے؟ یہ باتیں ذرا سخت ہیں۔ میرے اوپر ولایت سچ چلتی ہے یا میرے اوپر ولایت نہیں چلتی؟ عزیزو اور میرے دوستو، آج میں اصل میں چاہتا تھا لبیکہ پر بولوں، لیکن میں ٹائم نہیں ہوا، میں دوسری طرف چلا گیا تو اس سے وہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، اگر آپ مولا کو مانتے ہو تو غدیر کا پیغام کیا ہے؟ غدیر کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ یا علی مدد کہتے پھرو، یعنی غدیر کا یہ پیغام نہیں ہے۔ غدیر کا پیغام کیا ہے؟ آگے پڑھو نا، پورا خطبہ ہے، 12 اماموں کی ولایت اور امامت کا تذکرہ غدیر میں۔ آپ صرف من کو تو مولا پہ رک جاتے ہو۔ آگے دیکھو، اللہم انصر من نصرہ، بلکہ اس سے پہلے والے آیت ہیں اللہم والی من والا وعاد من عالا وانصر من نصرہ واغذل من خذلا۔ پروردگار عالم، یہ جب پیغمبر نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے یا اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ یا علی یا علی، یا اللہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یا اللہ تو اس سے محبت رکھ جس سے علی محبت رکھے۔ پروردگارہ اس کے بعد کہتے ہیں پروردگارہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہم انصر من نصرہ واخذل من خذلہ، یا اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ کیا کہا؟ یا اللہ تو اس کو دوست رکھ کہ جو علی کو دوست رکھے، یا اللہ تو اس سے دشمنی کر کہ جو علی سے دشمنی کرے، یا اللہ جو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے۔ یہ غدیر کا پیغام۔ اب میں دیکھوں نصرت 3 قسم کی ہے، کل میں نے کہا تھا، جیسے قاتل 3 قسم کی، قاتل یا جسم کا قاتل یا جناب والا جو ہے کس چیز کا قاتل، کل میں نے بتایا تھا آثار کا قاتل، اور یا جناب والا اہداف کا قاتل۔ حسین کے قاتل 3 قسم کے تھے۔ بعض نے حسین کے گردن کو جدا کیا، لاش پر گھوڑے دوڑائے، وہ الگ۔ بعض ایسے تھے کہ جس نے حسین کے ہدف کو پائمال کیا، مقصد کو پائمال کیا۔ بعض ایسے تھے کہ جس نے حسین کے آثار کو پائمال کیا۔ اسی طرح انصار حسین بھی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو لبیک کہتا ہے تو کربلا میں موجود ہوتا ہے حسین کے جسم کو بچانے کے لیے،
حسین پر جان نچھاور کرنے کے لیے. ایک وہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں، لیکن آج کے دور میں حسین کی پکار اس کے کانوں میں ہے. حسین آج بھی تمہیں پکار رہا ہے، حسین آج بھی مجھے پکار رہا ہے. حسین کی راہ زندہ ہے، حسین کا مقصد زندہ ہے، حسین کی راہ کٹی نہیں ہے. عزیزان گرامی، مجھے بتاؤ عزیزو کہ کون کون حسین کی نصرت کے لیے تیار ہے؟ حسین کا ہدف کیا تھا؟ حسین کا ہدف معاشرے کی اصلاح تھا. معاشرے کی اصلاح. یہ کہتے ہیں میں نما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں کیوں نکلا ہوں؟ اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح امت کے لیے. تو حسین کا ہدف یہ ہے، حسین کا مقصد یہ ہے. اب لبیک حسین کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ حسین کو لبیک کہے. اور جہاں پہ معاشرہ فاسد ہو رہا ہو، معاشرے کے اندر اخلاقی فساد ہو یا کوئی اور فساد ہو، اس کے خلاف قیام کرے. اگر آپ حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو، دیکھو مولا نے کہا، مولا نے فرمایا، دیکھیں مولا نے فرمایا اس بارے میں کیا فرمایا. مولا نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا عبید یہ انسان جناب والا یہ لوگوں کے بندے ہیں، والدین اللہ دنیا کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، والدین اللہ کن علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر ہے. صرف حسین بتا رہے ہیں زبانوں پر ہے دین ان کے. کیسے پتا چلے؟ اذا محسوا، مولا نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ جب تک دین سے، امام برگاہ سے، مسجد سے، امامے سے، ابا سے، ذکر سے ان کو معاش ملتا رہے. یہ میرا فرمان نہیں، مولا حسین کا فرمان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عبید دنیا ہے، دنیا کے ہیں. وَالدِّينُ لَيْكُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کی زبانوں پر ہے. جب تک ان کی معیشت کا دار و مدار، جب تک معیشت ان کی دین سے چلتی ہے، یہ دین کرتے ہیں، یہ حسین کرتے ہیں، یہ علی کرتے ہیں، یہ رسول کرتے ہیں. اذا محسوا بالبلاء، لیکن جب ان کو آزمایا جاتا ہے، جب ان کو آزمایا جاتا ہے، جب ان کو پکارا جاتا ہے. مشن حسین کے لیے کیا کیا؟ پورا عشاء تو منعقد کروایا. کتنے لوگ حسینی ہوئے، کتنے حسین نمازی بنے، کتنے لوگوں نے نشہ چھوڑا، کتنے لوگوں نے بدحجابی چھوڑی. باتیں ذرا سخت ہیں، توجہ ہے جیدانی گرام. کتنے لوگ عشاء نبھائے؟ پوچھو تو صحیح، عالم دین سے پوچھو نا. نعرے تو بہت لگوا لیے، گریہ تو بہت کروا لیا. مجھے تو یہ تو بتاؤ کسی کو راہ حسین پر چلایا بھی ہے نہیں؟ معاشرے سے فساد کو ہٹایا بھی ہے نہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں قلت دیانوں، جب تک معاش ہے، ماجد بھائی نے میری جیب میں پیکٹ ڈالنا ہے. جو ہے نا دیدان گرامی، فلاں نے پیکٹ، میری باتیں ذرا سخت ہوگی معذرت. کیا یہ نصرت حسین ہے؟ کیا یہ مقصد حسین ہے؟ کیا یہ ہدف حسین ہے؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک شخص ہے، دیکھیے حسین کی نصرت میں تاخیر نہ کرنا. لمحوں کی تاخیر غرق کر دے، لمحوں کی تاخیر، پھر پچھتاتے رہو گے. حسین تمہیں پکار رہا ہے، معاشرے کے فساد کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. معاشرے کے اس کے خلاف اٹھ کھڑے. حسین تمہیں کہہ رہا ہے اور مجھے نہیں. دیکھیں حسین کسی کا احسان نہیں مانتا. دیکھیں ترمہ آیا، ترمہ مودی کا بیٹا ہے، ترمہ آیا، یمن جا رہا تھا. ترمہ سے کہا کہ بھئی ترمہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. توجہ، مولا کو کہا مولا چلو میرے ساتھ چلو. کہاں چلو؟ کہا یمن چلو، 3000 کا لشکر دوں گا. جو امام کو مشورہ دیں وہ اور ہوتے ہیں، جو امام کی اطاعت کرے وہ انصار ہوتے ہیں. امام نے کہا کہ میں ادھر نہیں جا سکتا، آپ آئیے.
انہوں نے کہا مولا میری بیوی بچوں کا راشن ہے، یہ راشن چھوڑ کے آتا ہوں۔ امام مسکرائے۔ امام یہ کرما دشمن حسین نہیں تھا، حسین کا چاہنے والا تھا، لیکن نصرت حسین اور انصار حسین بننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ترما میری ہیلپ کرو۔ کہا مولا یہ راشن چھوڑا ہوں۔ مسکرا کر کہا ایسے نہ ہو جب تم واپس لوٹو تو بہت دیر ہو چکی ہو، ایسے نہ ہو کہ جب تم لوٹو تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ عزیزو آج 5 اگست گزری ہے، ایک حسین کا انصار، ایک حسین کا ناصر جو اس مملکت پر علم حسین کو للکارنا چاہتا تھا، ایک ایسا شخص کہ جس کو عارف حسینی کہتے ہیں۔ سرزمین پاکستان کا عارف حسین، اور جس کو امام خمینی نے کہا یہ کوئی غیر نہیں، یہ میرا فرزند ہے۔ وہ جو زمانے کے یزید کے ساتھ، جس کو زیا باطل کہتے ہیں، اس باطل کے ساتھ حسین کا حسینی بیٹا، حق بیٹا ٹکرا گیا، ٹکرایا۔ عارف حسین باہر سے نہیں آیا تھا، یہ آپ کے پاکستانی تھا، اردو بھی زبان نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ حق پر تھا۔ اچھا میں مزے کی بات کروں، یہ ہے حسین کا ناصر۔ کہتے ہیں حضرت آیت اللہ خامنہئی اس وقت موجودہ وہ صدر تھے اس وقت کے، کہتے ہیں توجہ سماعت فرمائیے گا کہ وہ اس وقت کے صدر تھے، پاکستان کے دورے پر آئے، پاکستان پہ دورے پہ آئے۔ آپ جیسے مومنین بہت سے گئے ہوں گے جو بزرگان ہیں، استقبال کے لیے گئے، قائد شہید بھی ان کے استقبال کے لیے گئے، دور کھڑے ہیں۔ ضیاء الحق نے جب دیکھا کہ صدر آ رہا ہے، استقبال کے لیے جانا چاہتا ہے، انہوں نے اپنے کارندوں کو بھیجا، کہا عارف حسین کو کہو تم بھی پاکستانی ہو، میں بھی پاکستانی ہوں، وہاں سے ایران کا صدر آ رہا ہے، ہم مل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، ہم مل کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پتہ ہے عارف حسین نے کیا کہا؟ عارف حسین نے کہا تو باطل ہے اور میں حق۔ عزیزان گرامی، تو باطل ہے اور میں حق ہوں، میں ایک لمحے کے لیے اپنے رہبر کا استقبال بھی باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتا۔ یہ عارف حسینی، میں ایک جملے میں عارف حسینی کو اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ ہے کہ واقعاً عارف حسینی تھا۔ اس نے حسین کو پہچان لیا تھا، اس کو پتا تھا کہ میں نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، زمانے کے یزید کے خلاف جھکنا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ عارف حسینی کون ہے؟ یہ ناصر حسین ہے۔ عارف حسین کے قاتل کئی دنوں تک ان کے گھر میں ادھر جاتا رہا، پشاور مدرسے میں جو مقتل ہے ان کا، وہاں پہ جاتا رہا۔ عارف حسین اپنے ہاتھ سے اس کو شربت پلاتا رہا۔ عارف حسین کے قاتل سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا یہ ولی خدا ہے، مجھے تو اجرتی قاتل بنا کر بھیجا گیا تھا، میں نے یہ کیا، میں اس پہ بڑا پشیمان ہوں۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جس ہاتھ سے اس نے وار کیا تھا وہ ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ یہ عارف حسین، ان کے گارڈوں سے پوچھا، گارڈوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا عارف حسینی ایک بار نماز گھر میں پڑھتے تھے، اور گھر میں ہم چونکہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، اب نماز اکٹھی پڑھتے تھے، پھر جب راستے میں جاتے تھے عصر کی نماز کا وقت ہوتا تھا تو میں قائد شہید کہتے تھے گاڑی ادھر ہی روکو، گاڑی روکو۔ مولانا صاحب کیوں؟ کہا نماز کا وقت ہے۔ مولانا آپ تو نماز پڑھ کے آئے ہو۔ کہا میں نے نماز پڑھی ہے لیکن میں اہل سنت بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اہل سنت بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اس سے وحدت ایجاد ہوتی ہے، دوسرا اہل سنت بھائیوں کو پتہ چلے کہ شیعہ بھی نمازی ہیں۔ یہ ناصر حسین، یہ حسین کی آواز پر لبیک کہنے والا، اپنے کردار سے، زبان سے نہیں، کردار سے یہ ثابت کرنے والا کہ راہ حسینی کا حقیقی راہی میں ہی ہوں، معرفت حسین حاصل کرنے والا میں ہی ہوں۔ عزیزان گرامی،
ہم اسی عارف حسین کو ماننے والے ہیں، وہ کوئی باہر سے نہیں ہے۔ میں دیکھو حسین کسی کا احسان چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ایک ہندو ہے، ہندو ہے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام ایک محلے میں، پتہ نہیں شاید آپ کے محلے میں بھی ہوں، جس محلے میں میں ابھی استقبال محرم کے حوالے سے پروگرام کر کے آیا، تو وہاں پہ اس محلے میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہندو رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ایک اور گرب کا بھی اضافہ ہوا ہے، یہ پشاور کی بات ہے، جھنڈا بازاری۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہے؟ کہا یہ ہندو مسلمانوں سے بہت اچھے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جب بھی جمعرات ہوتی ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امام برگاہ کھولتے ہیں اور علم پر آ پر نذرانہ دیتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں ہندو ایسی تھا لیکن حسینی تھا، وہ 1,00,000 روپیہ عزاداری پہ لگاتا تھا، 1,00,000 روپیہ عزاداری پر لگاتا تھا۔ پہلے 1,000 روپیہ اتنے عزاداری پر لگاتا تھا، لگایا انہیں عزاداری پر لگایا۔ ایک بار ایسے ہوا کہ محلے والوں نے کہا یار 1,00,000 تمہارے لیے زیادہ ہے، تمہارے لیے زیادہ ہے، 1,00,000 کیوں خرچ کرتے ہو، 50,000 خرچ کرو۔ انہوں نے کہا یار 50,000 چلو، میرا ارادہ ہے کہ 50,000 چلو کر لیتا ہوں۔ 50,000 انہوں نے خرچ کرنے کے لیے کہا۔ اب 50,000 خرچ کرنے کے لیے اس نے ٹھانی، اس کی کوئی وہ مل وغیرہ تھی، مل کے اندر یا ملی تھی، اس کے اندر گیا۔ کام کرتے ہی کرتے وہ اندر جو مشینیں ہوتی ہیں نا، جو پٹے چلتے ہیں، اب مجھے صحیح وہ اس میں پٹوں کے اندر آ گیا، مشین کے اندر چلا گیا۔ اب ایک آواز گونجی کہ فلاں جو ہے نا مشین کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ باہر نکل رہا ہے، اس کو نکالا گیا۔ اس نے جیسی آنکھ کھولی اس نے کہا حسین کے نام پر 50,000 نہیں 2,00,000، حسین کے نام پر 50,000 نہیں 2,00,000 دوں گا۔ کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا؟ کہا ہوا کیا؟ کہا تم لوگ تو کہتے تھے کہ حسین، یہ 50,000 حسین کے لیے زیادہ ہیں، آپ اتنے نہ دو۔ کہا جب میں مشین کے اندر اور ان پٹوں کے اندر گیا تو ایک نورانی مخلوق آئی اور اس نے مجھے پکڑا اور کہا میں تمہیں نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ کہا وہی ہے جس کے نام پر تو 1,00,000 دیتا ہے، تیری نجات کا ضامن میں ہوں، تیری نجات کا ضامن میں ہوں میرے بھائی، تیری نجات کا ضامن میں ہوں۔ حسین کسی کا احسان نہیں لیتا۔ حسین جب ہندو کو نجات دے سکتا ہے، حسین تمہیں بھی نجات دے سکتا ہے۔ حسین نے پکارا حل من ناصر ینصرنا، کوئی انصار نہیں تھا، ایک ننھا سا رباب کا بچڑا تھا جسے علی اصغر کہتے ہیں۔ ہاں یہ اصغر کون ہے؟ اصغر سپاہی ہے، سپاہی رباب کا۔ میں مختصر شہادت پڑھوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر اجازت ہو تو مجھے مسائل پڑھنے دیجیے گا آج۔ حل من ناصر ینصرنی، یہ علی اصغر نے اپنے آپ کو پہلے کیوں نہیں گرایا؟ یہ علی اصغر نے پہلے کیوں نہیں گرایا؟ اس لیے کہ علی اصغر کو صرف پیاز کا مسئلہ تھا، نہیں تھا نصرت امام کا مسئلہ تھا، امام کی نصرت کے لیے تھا۔ ہاں لیلہ کا بچہ علی اکبر زہرا کے لخت جگر پر قربان ہو چکا، فروا کا لخت جگر قربان ہو چکا، رہتی ہے تو رباب ہے۔ ہاں رباب کی بھی ایک کیا قسمت ہے میرے بھائیو، ایک ادھر ہے ایک شام میں ہے۔ حضرت سید شہداء مختصر سنیے گا، عباس سے یہ رباب نے حضرت علی اصغر کو تیار کیا، کان میں کچھ بات کی، زبان حال میں پڑھ رہا ہوں، کان میں کچھ بات کی، مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا کہا، شاید یہ کہا ہو بیٹا دیکھو علی اکبر گیا تھا حسین پر قربان ہو کر آیا تھا، بیٹا قاسم گیا تھا قربان ہو کر آیا ہے، بیٹا اون محمد گئے ہیں قربان ہو کر آئے ہیں، زہرا کے لخت جگر پر آنچ نہیں آنے دی ہے، زہرا کے لخت جگر پر آنچ نہیں آنے، بیٹا میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو میں زہرا کے بیٹے پر قربان کر سکوں، بیٹا جب حرملہ کا تیر آئے گلے پر لے لینا، زہرا کے لخت جگر کو لگنے نہ دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لیا اپنے بازوؤں پہ ہاتھوں پہ لیا، یہ چھوٹا سا بچہ جو زمانے کی نظروں میں بھی معصوم ہے، اس کو لے کر جیسے ہی آگے بڑھے اور مولا نے کہا ظالموں اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں، اس ظالم اور اس طفل صغیر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
انہوں نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دو، کاٹ دو حسین کا کلام، اقطع کلام الحسین۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے بھائی؟ حسین کا کلام کاٹ دو۔ حرملہ نے کمان سنبھالی۔ حسین کا کلام پتہ ہے نا کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی اصغر حسین کا کلام ہے، حسین کا کلام کاٹ دو۔ جیسے ہی انہوں نے سنبھالی ادھر سے، یہ علی کا پوتا گیا ہے، کوئی عام نہیں گیا۔ حرملہ نے تیر کمان سنبھالا، ادھر سے وار کر آتا ہے علی کے علی بیٹے نے ادھر سے وار کیا۔ لیکن پتہ ہے جب اور گئے تھے، نیزے لے کر گئے تھے، تلواریں لے کر گئے تھے، رباب کا بیٹا جب گیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا، اسلحہ لے کر گیا ہے، لیکن اصغر کے پاس لوہے کا اسلحہ نہیں تھا، معصومیت کا اسلحہ تھا، خشک ہونٹوں کا اسلحہ تھا، مسکراہٹ کا اسلحہ تھا۔ اصغر ہلکی سی مسکراہٹ ایسے مسکرائے، حرملہ کے ہاتھ سے تیر گرا، اور ظالموں نے کہا کیا ہو گیا حرملہ؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے مقابلے میں کوئی اور نہیں، علی اصغر معصوم آیا ہے، میرے دل پر وار کر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حرملہ نے دوسرا جملہ کہا، کیا کہا؟ تو حرملہ نے دوسرا جملہ کہا کہ بھائی دیکھو، جب میں تیر کمان میں رکھتا ہوں اور سنبھالتا ہوں نا، تو اصغر کی معصومیت ایک طرف، ایک جانب میں پیچھے خیموں کو دیکھتا ہوں، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے، ایک برقع پوش بیوی ہے جو رو رو کے کہتی ہے ارے حرملہ اپنے تیر کا وزن دیکھ، میرے بے شیر کا وزن دیکھ۔ جو رونے کے لیے آئے۔ دیکھو عزیزو، علی اصغر وہ کلی ہے جو کھل نہ پائی تھی، علی اصغر وہ کلی ہے جو کھل نہ پائی تھی۔ علی اصغر تو ایک چھوٹے سے تیر کے ساتھ بھی مارا جاتا، ارے حرملہ تو نے سے شعبہ تیر کیوں استعمال کیا؟ دیکھو عزیزو، باپ ہے نا، آپ بھی اولاد والے ہیں، چھوٹا سا زخم بھی اگر چھوٹے سے بچے پہ آئے نا تو دشمن برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے رے صبر فرزند زہرا کا، ہاں بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور تیر آیا من الاذن الى الاذن، ذبح کر دیا ایک کان سے دوسرے کان۔ علی اصغر مسکرائے، اما ربا اب تو راضی ہے۔ جو رونے کے لیے آئے، جس دل میں جو حاجت ہے، باب الحوائج کا مان دیکھیں، کربلا کے اندر دو باب الحوائج ہے، ایک باب الحوائج پانی لینے کے لیے آیا تھا، بازو کٹا کے آ گیا، ایک باب الحوائج پانی پینے کے لیے آ گیا، گلا کٹا کے آ گیا۔ عزاداران سید الشہداء، مجھ سے مسائل پڑے نہیں جاتے، لیکن عزاداران سید الشہداء پرسہ دینا چاہتا ہوں زہرا کو۔ میری مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، ہاں حسین کے دو بیٹے تھے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر، ایک کے سینے میں برچھی لگی، ایک کے حلقوم میں سے شعبہ تیر لگا۔ میں کیسے بیان کروں، میں کیسے بیان کروں عزاداروں کہ حسین کے لیے اکبر کے جگر سے برچھی نکالنا سخت تھا، یا علی اصغر کے گلے سے شعبہ تیر نکالنا سخت تھا۔ عزاداروں دیکھو، تیر جو ہوتا ہے نا، تیر کے آگے ایک پھن قسم کا بنا ہوتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے۔ وہ نکلتا نہیں، وہ نکلنا نہیں عزاداروں، یہ کوئی عام تیر نہیں تھا، یہ سے شعبہ تیر تھا، پتہ نہیں حسین نے کیسے نکالا۔ بس عزاداروں میں کہوں گا علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا بھی حسین ابن علی تیرے لیے سخت تھا، لیکن علی اکبر جوان تھا، بدن طاقت میں تھا، تنومن تھا، یہ تو پھول کی نازک کلی تھی، اس سے کیسے تو نے تیر نکالا۔ عزاداران سید الشہداء علی اصغر کا لاشا لے کر خیمہ گاہ کی پشت پر پہنچے، ہاں رباب کو بلایا، ہاں میری ماں ہوں بہنوں، دیکھو کوئی زخمی لاشا ماں کو نہیں دکھاتے، زخمی لاشا ماں کو نہیں دکھاتے۔ رباب آئی، اب میں کیا کہوں، میں کیا کہوں؟
रबाब ने जैसे अपने बेटे को देखा, बस एक कलमा कहा, अमिस्लो का तुनहर, क्या तुझ जैसा नहर किया जाता है? देखिए पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मसाइब में कोई तजिया नहीं करता, लेकिन मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए ज़बा किया जाता है जानवर को और नहर किया जाता है ऊंट को। हाय, अली असगर की माँ ने जब अपने बेटे की हालत देखी, ये नहीं कहा अमिस्लु का तुस्बा, तुझ जैसा बच्चा ज़बा किया जाता है, कहा तुझ जैसा बेटा नहर किया जाता है। अरे तू तो कली थी, जालिम ने बड़ा तीर चला दिया। आज़ादारानी सैयद शुहदा, माँ झूमना चाहती है, माँ गले का बोसा देना चाहती है। कहाँ पे बोसा दे? यहाँ से खून निकल रहा है, होठों से खून बरस रहा है। हाँ, हुसैन इब्न अली ने कब्र खोदना शुरू की। आज़ादारानी सैयद शुहदा तलवार ज़बाने हाल में बोली, मौला मुझे इसलिए भेजा गया था कि मैं जालिमों के सर काटूं, मुझे इसलिए नहीं भेजा गया था मैं तेरे शीरखार की कब्र खोदूं। हाँ, बस आज़ादारानी से देखे, आज यहाँ पर गर्मी है, लेकिन मिट्टी इतनी गर्म नहीं होती, रेत बहुत गर्म होती है, रेत बहुत गर्म होती है। अज़ादारानी सैयद शुहदा, नाजुक सा जिस्म है, कह तो रहा हूँ ये फूल की कली है। इस फूल की कली को जब रबाब ने हुसैन को दिया, हुसैन ने कब्र में रखा। कब्र मिट्टी की नहीं, रेत की है। जैसे जैसे हुसैन कब्र पर रेत डालना चाहते हैं, घुटनों तक रेत डाली। रबाब भी देख रही है, हुसैन भी देख रहा है। सीने तक जब रेत डाली, हुसैन ने मुंह नहीं मोड़ा, आपने रूह नहीं मोड़ा, लेकिन जब नाजुक नाजुक चेहरे पर रेत डालने लगी, हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ और रुख मोड़ के कहा, ए अर्ज़े करबला, तेरी रेत बहुत गर्म है, मेरा असगर बहुत नरम है। वाह।